أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليصدنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم. آج سے انشاءاللہ 19ویں سپارے کی ابتدا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس میں جتنے بھی مضامین پڑھے جائیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورۃ فرقان یہ ہے. 13 دلائل عقلیہ تھے اس میں، 7 دلائل نقلیہ اور 7 شکوے تھے. پیچھے سبق میں ایک شکوہ آیا تھا کہ مشرکین کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا اللہ پاک نے اس کے ساتھ جو اس کی صداقت کی گواہی دیتا. اب اللہ پاک اس شکوے کا دوبارہ اعادہ کریں گے اور برائے زیادت یعنی زیادتی کے ساتھ اس شکوے کا اعادہ کریں گے. ان کا ایک اور قول ذکر کریں گے ساتھ جس کو وہ کہتے تھے مشرکین مکہ. دیکھیں جی ترجمہ. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی. کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی. مشرکین مکہ کا اللہ جب بھی ذکر کرتے ہیں یہ اللہ ضرور یہ بولتے ہیں کیونکہ یہ قیامت کے منکر تھے، دوبارہ اٹھائے جانے کے یہ منکر تھے. اس لیے اللہ کہتے ہیں جو نہیں امید رکھتے تھے ہماری ملاقات کی. لولا انزل علینا الملائکۃ، کیا کہا؟ کیوں نہیں اتارا گیا اوپر ہمارے فرشتہ. ٹھیک ہے، کیوں نہیں اتارا گیا اوپر ہمارے فرشتہ. اب دیکھو برائے زیادت، او نرا ربنا، یا ہم دیکھتے خود اپنے رب کو. ٹھیک ہے، یا ہم دیکھتے خود اپنے رب کو. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ مشرکین مکہ کیا بکواسات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا کوئی فرشتہ کہ فرشتہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتا کہ ہاں یہ واقعتاً اللہ کا سچا نبی ہے، اس کی صدق کی، اس کی امانت کی، آ کے وہ گواہی دے دیتا. یا او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو خود دیکھ لیتے کہ رب ہمیں خود بتا دیتا کہ ہاں یہ میرا نبی ہے، اس کو مانو، اس کے پیچھے چلو. ٹھیک ہے. اب اللہ نے آگے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، البتہ تحقیق بڑا سمجھا انہوں نے. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا، البتہ تحقیق بڑا سمجھا انہوں نے، فی انفسہم، اپنے آپ کو، اپنے دل میں، اپنے جی میں انہوں نے اپنے آپ کو ظالموں نے بڑا سمجھ لیا. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور وہ نکلے، کہاں سے نکلے؟ وَعَتَوْا، اور وہ نکلے حد انسانیت سے، عُتُوًّا كَبِيرًا، نکلنا بہت بڑا، حد انسانیت سے یہ ظالم نکل گئے. اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو یہ اس قابل سمجھنے لگ گئے کہ مجھے دیکھیں. اپنے آپ کو یہ اس قابل سمجھنے لگ گئے کہ مجھے دیکھیں. ہاں، اس قابل تو موسیٰ بھی نہیں ہوا تھا. سمجھ آئی؟ اس قابل تو موسیٰ بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا. پھر بھی اصرار کیا موسیٰ نے، یا اللہ نہیں تو دکھا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہاڑ کے اوپر میں اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ برداشت کر سکا میری تجلی کو پہاڑ تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تھوڑی سی تجلی ظاہر کی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کر ادھر ہی بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ مشرک، ان ظالموں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا کہ بڑے پھنے کھائیں یہ، ٹھیک ہے، یہ حد انسانیت سے نکل چکے ہیں، یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ مجھے دیکھیں یا اپنے رب کو دیکھیں، وہ گواہی دیتا۔ سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں جی، ہاں، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ یہ اب جواب شکوہ ہے، اسی 5ویں شکوے جو اللہ نے اعادہ کیا نا، دوبارہ ذکر کیا، اب اس کا یہ اللہ نے اعادہ فرمایا۔ جس دن دیکھیں گے ملائکہ کو، فرشتوں کو، نہیں خوشخبری کوئی اس دن مجرموں کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن مجرموں کے لیے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے وہ حجرا محجورا۔ دو ترجمے ہیں اس کے، پہلا ترجمہ روکی جائے کوئی اوٹ، ٹھیک ہے، یعنی عذاب آ رہے اللہ کا، کوئی رکاوٹ بیچ میں لائی جائے، ٹھیک ہے، خوف کے مارے، ڈر کے مارے کہیں گے روکی جائے کوئی اوٹ۔ یا دوسرا ترجمہ پناہ ہے، پناہ ہے، کیا ہے؟ پناہ ہے، پناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتہ ان کے اوپر یوں ہی نہیں اترے گا، فرشتوں کو ان کے اوپر ہم ایک ہی بار اتاریں گے، اور جب وہ اترے گا نا، پھر جب یہ عذاب دیکھیں گے جس دن، یا دنیا کا دن مراد ہے، دنیاوی عذاب مراد ہے، یا اخروی عذاب، جس دن یہ ہمارے ملائکہ کو دیکھ لیں گے، پھر اس دن ان کے لیے کوئی کسی قسم کی خوشخبری نہیں ہوگی ان مجرموں کے لیے۔ ہاں، پھر یہ خود اپنی بازبان حال کہیں گے وہ ہمیں کوئی چھڑا لے، ہمیں کوئی چھڑا لے اس عذاب سے، لیکن ان کو وہاں پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی پکار کو پھر سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیں آگے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ آئیں گے ہم طرف ان کے وہ جو عمل کیا انہوں نے، من عمل، کوئی نیک عمل، آئیں گے وہ طرف ہمارے، آئیں گے ہم طرف ان کے جو عمل کیا انہوں نے کسی نیک عمل سے، فجعلناہ، پس ہم کر دیں گے اس عمل کو، ہباء منصورا، غبار بکھرا ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم قیامت والے دن ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جن کو یہ دنیا میں نیکی سمجھ کے کیا کرتے تھے، مثال کے طور پہ صلہ رحمی کر دی کسی کے ساتھ، یا مہمانداری کر دی کسی کے ساتھ، مظلوموں کی داد رسی، کسی یتیم کو پال لیا، اللہ نے فرمایا ہم ان کے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن جو ان کے نیک عمل ہوں گے فجعلناہ ہباء منصورا، ہم کیا کر دیں گے؟ بکھرا ہوا غبار کر دیں گے، یعنی ان کے عمل سارے کے سارے ضائع کر دیں گے، بیکار کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمارے نزدیک نیک عمل کی قبولیت کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے، وہ توحید ہوتی ہے۔ جب ان ظالموں کے پاس توحید ہی نہیں تھی، ایمان ہی نہیں تھا، پھر ہم نے ان کے نیک عمل کیا کرنے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ ہر عمل کا دار و مدار جو ہوتا ہے کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ایمان کے اوپر ہوتا ہے۔ ایمان شرط ہوتی ہے، توحید شرط ہے، پھر اس کا نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ قابل قبول ہوتا ہے۔ آگے بشارت ہے جی، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے اس دن بہتر ہوں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جنت والے اس دن بہتر ہوں گے، کس لحاظ سے؟ خیر مستقرن، بہتر ہوں گے ازروئے قیام گاہ کے، ٹھیک ہے، ازروئے قیام گاہ کے، واحسن مقیلا، اور بہتر ہوں گے، زیادہ اچھے ہوں گے ازروئے آرام گاہ کے، اور زیادہ اچھے ہوں گے ازروئے آرام گاہ کے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ایمان والے بندے ہوں گے، جو مومن بندے ہوں گے، وہ جو اہل ایمان کا حال ہوگا قیامت والے دن، وہ اہل کفار سے برعکس ہوگا۔ کس طرح ہوگا؟ وہ قرار گاہ کے لحاظ سے اور قیام گاہ کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے وہ کیا ہوں گے؟ بالکل بہتر ہوں گے، کفار سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، آرام گاہ کے لحاظ سے بھی، کہ ان کو ہم عیش و عشرت میں رکھیں گے، عیش و عشرت کا سامان ہم جنت کے اندر عطا کریں گے۔ آگے دیکھیں، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، تخویف اخرویہ جی، قیامت کا حال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جس دن کے پھٹے گا آسمان بالغمام، ساتھ بادلوں کے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے آسمان سے فرشتے، اتارنا، اتارے جائیں گے آسمان سے فرشتے، اتارنا۔
اللہ پاک نے فرمایا جس دن آسمان اپنے بادلوں سمیت کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور فرشتے بھی کیا ہوں گے؟ در بدر اتریں گے۔ ہم آئیں گے حساب کتاب کرنے کے لیے۔ کیا ہے؟ ہم آئیں گے حساب کتاب کرنے کے لیے، اور جو فرشتے آئیں گے وہ لوگوں کے اعمال نامے لے کے ان کے سامنے پیش کریں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی اس دن سچی صرف رحمان کے لیے ہوگی۔ سمجھ آئی ہے؟ بادشاہی اس دن سچی صرف کس کے لیے ہوگی؟ رحمان کے لیے، اللہ کے لیے ہوگی، اس مہربان کے لیے ہوگی۔ دنیا کے اندر تو عارضی بادشاہت بڑی کیا تم نے، بڑے تکبر کیا تم نے، لیکن اے فرعونو دنیا کے ہوئے، فرعونو، قارونو، حمانو، لیکن دنیا کے اندر تو تمہاری عارضی بادشاہت تھی، لیکن قیامت والے دن عارضی بادشاہ کوئی نہیں ہوگا، وہاں صرف اور صرف حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے این المتکبرون این الجبارون، اوے تکبر کرنے والوں دنیا کے اندر کہاں چلے گئے ہو تم آج؟ این الجبارون، اوے ظلم و جبر کرنے والوں کہاں چلے گئے آج کے دن تم؟ اور ظلم کی انتہا کرنے والوں کہاں چلے گئے ہو آج تم؟ اور دنیا کے فرعونوں، شدادوں، قارونوں، حمانوں کہاں چلے گئے ہو آج؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دو مجھے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ مجھے بتاؤ آج کے دن حقیقی راج کس کا ہے؟ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی یہ جواب دینے کی، حتیٰ کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی پیر، کوئی گدی نشین اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ پھر خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت صرف اور صرف میرے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت اس دن سچی صرف رحمان کے لیے ہوگی، لیکن وہ دن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہوگا وہ دن اوپر کافروں کے بڑا مشکل۔ اللہم محفظنا منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یہ دن جو ہوگا کافروں کے اوپر بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 50,000 سالہ لمبا دن ہوگا، 50,000 سالہ لمبا دن، حتیٰ کہ مخلوق پریشان ہو جائے گی، پریشان۔ ایسا سخت دن ہوگا، حدیث میں آتا ہے یہ گلا جو ہوگا سارا سوکھ جائے گا پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ ایمان والے بھی اور کفار، جتنی بھی مخلوق ہوگی پیاس کی شدت، کسی کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ زبان اس طرح ہو جائے گی جس طرح سوکھی لکڑی ہوتی ہے، جس طرح کیا ہوتی ہے؟ سوکھی لکڑی ہوتی ہے، اس طرح زبان ہو جائے گی، کوئی ہمت نہیں کر سکے گا وہاں بولنے کی اللہ کے نزدیک۔ پھر اللہ مخلوق حساب کتاب ہی شروع نہیں ہوگا، سب کھڑے ہوں گے وہاں پہ، اللہ کا بھی جلوہ افروز ہوں گے وہاں پہ، لیکن خشیت، روب، دبدبہ، جلال اللہ کا ہوگا، سب خاموش کھڑے ہوں گے۔ اللہ پھر خود مخلوق کے دل میں ڈالے گا، اور یار کوئی سفارشی تلاش کرو اللہ کے ہاں، جو اللہ کے سامنے سفارش کرے کہ یا اللہ یہ حساب کتاب کا دن، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ لمبا دن ہے، یا اللہ جنت جہنم کا فیصلہ تو ہو جائے گا چلو بعد میں، پتہ نہیں کس کو جنت ملتی ہے کس کو آج جہنم ملتی ہے، لیکن یہ جو آج بڑی مصیبت ہے اس دن سے تو ہم چھٹکارا پائیں۔ وہ بھی دن کوئی عام دن نہیں ہے، بڑا ہولناک دن ہوگا، وہ بڑا مصیبت کا دن ہوگا اس دن، کہ لباس تن بھی نہیں کوئی ہوگا اس دن، کسی انسان کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں، جس طرح دنیا کے اندر آئے تھے اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ کھڑی کر دے گا، سارے انسانوں کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ جائیں گے حضرت آدم کے پاس، اللہ خود ڈالے گا، جاؤ وہ مسجود ملائکہ تھا اس کے پاس جاؤ۔ حضرت آدم بھی انکار کر دے گے، نہ بابا نہ، اگر میں حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش اللہ کے سامنے کر دوں تو اللہ نے آگے سے اگر مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ اچھا حساب کتاب شروع کرنا ہے، ذرا تو پہلے مجھے حساب دے، تجھے میں نے کہا تھا درخت کے قریب نہیں جانا، تو کیوں گیا تھا اس درخت کے قریب؟ پھر قوم جائے گی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح کہیں گے نہ بابا میں نہیں اللہ کے نام سامنے سفارش کرتا، اگر میں کر دوں تو اللہ نے مجھ سے اگر یہ سوال کر دیا کہ اچھا حساب کتاب شروع کرنا ہے، آج رات تو پہلے اپنا حساب دے، تجھے جو میں نے کہا تھا کہ بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی، تو نے کیوں زبان کھولی بیٹے کے حق میں؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نہ ہم نہیں سفارش کرتے، سارے ڈرے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بس آج میں بچ جاؤں،
میں بچ جاؤں. کسی کو کسی ماں کا، کسی کو باپ کا، کسی کو بھائی کا، کسی کو رشتہ دار کی کوئی پرواہ نہیں. نفسی نفسی، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے، بس میری جان بچ جائے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن دوسری طرف ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو تسلی دیتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. سمجھ آئی ہے؟ میرے نیک بندے جو ہوں گے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. ہاں، جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید قبول کی، جس نے اپنے دل کے اندر بسائی، جس نے نیک عمل کیے، ہاں، جس نے قرآن پاک سمجھا، اس کے اوپر عمل کیا، اللہ قیامت والے دن کہے گا، اوے میرے بندو آ جاؤ، قرآن پڑھنے والو، او میری توحید کو سمجھنے والو، تم ذرا آ جاؤ مجمع کے اندر سے نکل کے، تم میرے وی آئی پی بندے ہو، تم عرش کے نیچے بیٹھ کے ناشتے کرو بیٹھ کے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، کیا ہو، وی آئی پی بندے ہو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بنو گے کہ نہیں وی آئی پی بندے اللہ کے؟ انشاءاللہ. ہاں بالکل وی آئی پی بندے بنو، اللہ عرش کے نیچے تمہیں کھانے کھلائے گا. پھر اللہ کہے گا ہاں تم یہاں کھانے کھاؤ، عجیب عجیب قسم کی نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو جاؤ، میں ذرا ان کا حساب کتاب کر لوں، پھر میں تمہیں پہلے جنت کے اندر بھیج دوں گا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے اس دن. آگے دیکھیں جی. اور ہوگا اوپر کافروں کے وہ دن بہت سخت مشکل. اللہ آگے دیکھیں جی، یہ ذرا آیت غور سے دیکھیں ذرا. اللہ اکبر. یہ آیت قرآن پاک کی ایسی آیت ہے، انسان ہل جاتا ہے اس آیت کو سن کے، سمجھ کے، غور سے سب ترجمہ انگلی رکھ کے. وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کہ کاٹ کاٹ کھائے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو. کس وجہ سے؟ حسرت کی وجہ سے. جس نے دنیا کے اندر گناہ کیے، ظلم کیا، شرک کیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا. ہوتا ہے نا مصیبت کے اندر جب انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں رہتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، بس اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگ جاتا ہے. سمجھے؟ یہاں انسان کو تھوڑا سا بھی حادثہ پیش آئے نا، انسان فوراً اپنی انگلی منہ میں لے کے دباتا ہے. لیکن وہ تو بڑا زبردست حادثہ ہوگا اس دن. جس طرح سورۃ حج کی ابتدا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، ڈر جاؤ اس سے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا، اب میرا کیا بنے گا، میں نے دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار دی ہے میں نے. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا وہ کافر، ہائے کاش، ہائے کاش بنا لیتا میں ساتھ رسول کے کوئی رستہ. ہائے میں رسول کو اپنا دوست بنا لیتا، میں دین کا رستہ اس کے ساتھ لگا لیتا، میں رسول کا دوست بن جاتا، میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا لیتا، دوست بنا لیتا، اس کے رستے پہ چل پڑتا. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہاں، ہائے خرابی، یا ویلتا، ہائے میری خرابی، کاش کے لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں فلاں کو خلیل، دوست اپنا. ٹھیک ہے، میں نے فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ہے دنیا کے اندر کبھی کوئی نیک نصیحت کرے تو انسان نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو نہیں سنتا، بلکہ جو کنجر اس کو برے رستے کے اوپر لگاتا ہے، جو بدبخت اسے برے رستے کے اوپر لگاتا ہے، وہ اس کو اپنا خلیل بناتا ہے، دوست بناتا ہے. خلیل پتہ کسے کہتے ہیں؟ دوست، چلو اس کا معنی اردو کے اندر دوست ہی ہے، لیکن عربی کے اندر ایک زمیل ہوتا ہے، ایک خلیل ہوتا ہے. زمیل اور خلیل کے اندر بڑا فرق ہے. زمیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور خلیل بھی دوست، اردو میں ترجمہ، لیکن عربی میں اس کا معنی الگ الگ ہے. خلیل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رگ رگ اور نس نس میں اس کی محبت بیس جائے، اور یہ محبت اللہ کے سوا کسی سے جائز نہیں ہے، نہیں ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناؤں تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا. میرے رگ رگ میں نس نس میں بسی ہے تو اللہ کی محبت ہے، لیکن اگر یہ محبت کسی
اور کے ساتھ جائز ہوتی تو میں ابو بکر سے یہ محبت کرتا. سمجھ آئیے, میں اس کو اپنا خلیل بناتا. اور اللہ نے کیا فرمایا یہاں پہ کہ ان ظالموں نے رسول کا رستہ چھوڑا ہے, رسول کو اپنا دوست نہیں بنایا. ان ظالموں نے فلاں کو, فلانے گناہگار کو, فلانے بندے کو جس نے اس کو غلط رستہ دیا, غلط رستے پہ گائیڈ کیا, اس کو اس نے اپنا کیا بنا لیا, خلیل بنا لیا. سمجھ آئی, دوست بنا لیا. کہ ایک گناہگار کی محبت اس نے اپنے دل کی نس نس میں جما لی, لیکن میرے رسول کی محبت کو اس نے اپنے دل کی نس نس میں نہیں بسایا. ہاں, جگری یار جس کو کہتے ہیں نا اردو میں, جگری یار بنا لیا اس نے. ٹھیک ہے, لیکن بنانا کس کو چاہیے تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے رستے کے اوپر چلنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ رسول میرا رستہ دے رہا ہے. ان کو چاہیے تھا رسول کے رستے کے اوپر چلتے, لیکن انہوں نے کیا کیا, فلانے دوست کے رستے کے اوپر کیا ہو گئے, چل پڑے. پھر اس دن وہ ظالم کہے گا, اوے خرابی میرے لیے, آئے خرابی میرے لیے کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست بنا لیا, لیکن رسول کو اپنا دوست نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, البتہ تحقیق مجھے گمراہ کر دیا اس نے, عن الذکر, ذکر سے, نصیحت سے, بعد اذ جاءنی, بعد اس کے کہ جب کو وہ میرے پاس آ گئی. قرآن میرے پاس آ گیا, یہ نصیحت میرے پاس آ گئی, لیکن وہ دوست ایسا بے ایمان نکلا, اس نے مجھے اس نصیحت سے کیا کر دیا, دور کر دیا ہے. اب بتاؤ, سچی بات بتانا, اصل دوست اور دشمن کون ہوتا ہے؟ میں پیٹتا رہتا ہوں نا, 20 سپارے ہو گئے کہ اصل تمہارا دوست کون ہے, کہ جو تمہیں قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے, جو تمہیں نماز کی طرف لگا رہا ہے, جو تمہیں اچھی نصیحت کر رہا ہے. اصل تمہارا وہ دوست ہے جو تمہاری آخرت کی فکر کر رہا ہے, جو تمہیں آخرت سے غافل کر رہا ہے, جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے, جو تمہیں نماز سے دور کر رہا ہے, جو تمہیں میوزک قوالیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے, وہ تمہارا دشمن ہے. اور اسی دشمن کو تم نے آج جس کو دوست سمجھ لیا, اسی دشمن کو جس کو آج تم نے دوست سمجھ لیا, قیامت والے دن اسی دشمن کو تم گالیاں نکالو گے, اس ظالم بے ایمان نے مجھے گمراہ کر دیا تھا. نصیحت کے بعد قرآن جیسی عظیم کتاب میرے پاس تھی, قرآن جیسی عظیم کتاب میرے پاس تھی, سمجھ آئیے, لیکن اس قرآن کے بعد بھی ہمیں کیا کر دیا, گمراہ کر دیا ہے اس نے. ہاں بالکل, سمجھ آئیے کہ نہیں. ہاں, لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, البتہ تحقیق مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے, نصیحت سے. کب؟ بعد اذ جاءنی, بعد اس کے کہ جب کہ آ گئی وہ میرے پاس ہے. سمجھ آ گئی ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور ہے شیطان انسان کے لیے دغا کرنے والا. سمجھ آئی. اچھا, شیطان دنیا کے اندر کسی کو الٹے رستے کے اوپر چلائے, سب سے پہلے یہ سبز باغ دکھاتا ہے اس کو. سمجھ آئیے, سب سے پہلے سبز باغ. مثال کے طور پہ کوئی مشرک انسان ہو, اس کو یہ توحید کی طرف نہیں جانے دے گا, اس کو یہ ہمیشہ شرک کے اڈے کی طرف جانے دے گا. سمجھ آئی. اس کو یہ دل میں ڈالے گا, او یہ توحید والے, یہ دے کیا ہے ان کے پاس, نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ مال ہے, یہ غریب لوگ ہیں, ان کی تو جماعت بھی تھوڑی ہے, 10-20 بندے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ادھر حلوہ نہ کھیر, نہ ادھر دیگیں, نہ ادھر چڑھاوے, نہ ادھر موج مستی ہے, نہ ادھر شور شرابہ, نہ ادھر ڈھول ڈھمکا. وہ دیکھ دربار پہ جا, تجھے حلوہ بھی میسر ہوگا, تجھے میٹھی میٹھی کھیر بھی ملے گی, تجھے حلیم بھی ملے گا, تجھے فلانی آئٹم ملے گی, وہاں لڑکیاں بھی میسر ہوں گی, وہاں تجھے ہر قسم کی حرام زدگی تجھے میسر ہوگی, اس جگہ پہ جا. سمجھ آئیے کہ نہیں. ہاں بالکل, سمجھ آئی. خواہش کے پیچھے چلاتا ہے انسان کو, دنیا میں سبز باغ دکھا دیتا ہے, لیکن ہے یہ کیا ہے, دھوکے باز ہے, دغا کرنے والا ہے. شیطان جو ہے یہ درمیان میں انسان کو کھڑے ہو کے یہی سمجھاتا ہے کہ یہ ہے نصیحت کرنے والا بابا, یہ ہے قرآن پڑھانے والا, یہ تجھے نماز کی طرف دعوت دے گا, یہ تجھے دین کے رستے کے اوپر چلائے گا, اس کے ساتھ نہ چلنا, پھنس جائے گا. 4 دن کی زندگی ہے, یہ موج میلہ گزار لے دنیا کے اندر. ہاں, اس کو اپنا دوست بنا, اس کو اپنا دوست بنا, یہ تجھے برا رستہ دکھائے گا, یہ تجھے موج مستی سکھانا گا, یہ تجھے میوزک کے نئے سانگ روزانہ بتائے گا, یہ تجھے نئی موویز بتائے گا, یہ تجھے حرام زدگی کرنی سکھائے گا, یہ تجھے برے کام سکھائے گا, اس کو اپنا دوست بنا. سبز باغ دکھا رہا ہے نا, سارا شیطان سبز باغ دکھا رہا ہے, لیکن قیامت والے دن اسی دوست کو کیا کریں گے, گالیاں نکالیں گے. اور ظالم, قرآن میرے سامنے تھا, میں نے قرآن پڑھ لیا, قرآن میرے ساتھ تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے میرے سامنے تھی, لیکن اس نصیحت کے بعد بھی اس نے مجھے, اس دوست نے کیا کر دیا, گمراہ کر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. کیا آیا ہے آیت کے اندر, وہ کیا کہے گا, کاش میں رسول کے رستے کے اوپر چل پڑتا, کاش میں رسول کے رستے کے اوپر چل پڑتا.
اقبال نے بھی جواب شکوہ کا آخری شعر یہی کہا ہے، آخری شعر اقبال نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس نے یہ جواب دیا تھا نا، کی محمد سے وفا۔ اقبال نے شکوے کے اندر بڑے سخت الفاظ بیان کیے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے انسان، واقعتاً یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بڑا گستاخانہ کلام کیا اس نے، ہاں بالکل گستاخانہ کلام کیا ہے، اللہ کے اوپر اس نے ایسا شکوہ باندھا ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو غور سے پڑھے، اس شکوے کو غور سے پڑھے، تو جواب شکوہ پھر پڑھے انسان، کیونکہ جب اس نے شکوہ کہا تھا نا، اس کے اوپر بڑے فتوے لگے تھے، بڑے فتوے لگے تھے، یہ کافر ہو گیا ہے، گستاخ۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ تم نے اقبال کو معصوم عن الخطا سمجھ لیا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تم اس کی غلطیوں کے اوپر پردے ڈالتے ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں اقبال کو سمجھنے کے لیے اپنی سوچ بھی اقبال جیسی بناؤ، پھر اس کے اوپر طنز کرنا۔ اس کے دل کے اندر کون سا درد تھا مسلمانوں کے لیے، قوم، ملت، مذہب کے لیے کون سا درد وہ اپنے دل کے اندر کالج یونیورسٹی کا لے کے بیٹھا ہوا تھا، تم پہلے اس جیسی سوچ اپناؤ، پھر اس کے اوپر طنز کرنا۔ وہ کتنا بے درد، کتنا درد مند تھا وہ اسلام کے غلبے کے لیے، لیکن وہ بیچارہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، سمجھ آئی ہے؟ پوری زندگی اس نے اپنے اشعار کے اندر درد مندی کے ساتھ اس نے اپنے الفاظ کا اظہار کیا، مسلمانوں کس طرف جا رہے ہو، اور مسلمانوں کیوں اللہ کو چھوڑ رہے ہو۔ پھر یہ شکوہ اس نے جو کیا، بہت بڑی نظم اس نے کمال کر دیا۔ اس نے شکوے کے اندر لفظ کہا بھی ہے، اس نے کہا ہے کہ جرت میری تاب سخن، جرت آموزی تاب سخن میری مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن مجھ کو، کہ آج جو میں اللہ کے اوپر شکوہ کرنے لگا ہوں نا، تاب سخن، یہ اللہ نے مجھے شعر و شاعری کا فن دیا ہے، اور اس شعر و شاعری کے فن نے آج مجھے مجبور کر دیا اس بات کے اوپر کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے شکوہ کروں، اور خاکم بدہن ہے مجھ کو، میرے منہ میں خاک پڑ جائے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے بھی شکوہ کر رہا ہوں۔ سمجھ آئی ہے؟ پھر اس نے جواب شکوہ اللہ کی طرف سے دیا، اقبال شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روی منزل ہی نہیں۔ ادھر سے جواب شکوہ اقبال شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ شکوہ کے اندر اقبال کیا کہتا ہے؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ پھر بھی ہم سے کہ یا اللہ ہم بھی مسلمان تھے نا، جس نے تیرے اسلام کو غالب کیا، جس نے اپنے سجدوں سے تیرے کعبے کو سجا کے رکھ دیا، جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، نوع انسانی کو ہم نے غلامی سے چھڑایا، ابھی بھی تو آج ہم سے شکوہ کر رہا ہے کہ یہ مسلمان میرے وفادار نہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں ہے، پھر آج کے مسلمان کہاں گئے؟ کیوں ہم دھکے کھا رہے ہیں؟ کیوں آج کافر ہم پہ مسلط ہو گیا ہے؟ پھر اقبال نے اللہ کی طرف سے جواب شکوہ دیا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ تو آج کے مسلمانوں کا رونا روتا ہے، ہم تو ہر وقت کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہمارے پاس رہا مسلمان۔ سمجھ آئی ہے؟ ہم تو ہر وقت اپنا لطف و کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی اچھا سائل ہی نہیں ہے۔ آج راہ دکھلائے کسے، راہ روی منزل ہی نہیں، کس کو راہ دکھائیں؟ کوئی راہ پانا ہی نہیں چاہتا آج تم میں سے، کوئی راہ تلاش کرنا ہی نہیں چاہتا، کوئی سیدھے رستے کے اوپر چلنا ہی نہیں چاہتا تم میں سے۔ پھر اقبال کہتا ہے جوہر قابل ہو، ہاں تربیت تو عام ہے، تربیت تو عام ہے، جوہر قابل ہی نہیں۔ ہماری تربیت یہ قرآن، یہ علماء آج بیٹھے ہیں مساجد کے اندر سمجھا رہے ہیں، تربیت تو عام ہے، لیکن کوئی جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، یہ آج وہ مٹی ہی نہیں رہی ہے مسلمان کے آدم کی اس سے تعمیر ہو۔ ہاں ڈھونڈنے والوں جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح ہم سے مانگنے، ہم بڑے بڑے سلطان بنا کے رکھ دیں گے، بادشاہ بنا کے رکھ دیں گے، بڑی بڑی شان عطا کر دیں گے۔ ہاں کوئی ہم سے دنیا مانگے، ہم اس کو دنیا بھی عطا کر دیں گے، لیکن ہاتھ بیزار ہیں، ہاتھ بیزار ہیں، الہاد سے دل خوگر ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت اقبال تو خود ہی دیکھ، یہ قوت عملی سے ہی صرف محروم نہیں ہو چکے، ان کے تو دل بھی کفر سے بھر چکے ہیں، ان کے دلوں میں بھی کفر کی شرک کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، آج یہ ایسے امتی بن چکے اپنے پیغمبر کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ آج یہ
انہوں نے کافروں کو ہنسا کے رکھ دیا، انہوں نے یہودیوں کو ہنسا کے رکھ دیا، انہوں نے عیسائیوں کو ہنسا کے رکھ دیا۔ آج کے یہ جو مسلمان ہے امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ پھر اقبال آخر کے اندر جواب شکوہ اللہ کی طرف سے دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، اگر تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا بن جائے تو یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہے، یہ دنیا حقیر سی کیا رکھی ہے، ہم یہ پوری کائنات کا تجھے وارث بنا کے رکھ دیں گے۔ سمجھئے؟ وہی آیت اللہ، یہ ظالم کیا کہے گا قیامت والے دن؟ کیا کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا رستہ نہ چھوڑا ہوتا، کاش رسول کا رستہ نہ چھوڑا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ ہے کوئی وفا کرنے والا اس ہستی کے ساتھ؟ ہے کسی کے دل میں آج محبت؟ اور مردہ ضمیر ہو چکے ہیں سب مسلمانوں کے آج دل۔ وہ بیچارہ 60-70 سال پہلے اپنا رونا رو کے چلا گیا تھا، اور جب 1933 میں اس نے شکوہ پڑھا، اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنے دن وہ بیچارہ، کیونکہ اس کے اوپر جواب لازم تھا اس کے، وہ جواب شکوہ لکھنا اس کے لیے لازم پڑ گیا تھا، واجب ہو چکا تھا کہ شکوہ لکھ کے میری موت آگئی، پتہ نہیں پیچھے سے کیا کیا، یہ سب تو مفتی بنے ہوئے ہیں آج، ہر کوئی تو آج مفتی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی گیا تھا، اس کے پاس گیا، اپنا سارا درد جگر سارا بیان کیا، درد دل بیان کیا، پھر اس کے سامنے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اس کو تسلی بھی دی تھی، پھر اس نے وہاں ان کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا، وہ شعر اس نے یہی پڑھا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ مسلمان بھی اگر تھے نا معزز تھے، عزت والے تھے، لیکن جو آج کا مسلمان ہے یہ قرآن چھوڑ کر کیا ہو گیا ہے، ذلیل ہو چکا ہے، خوار ہو چکا ہے۔ نصاب زندگی ہے پوری یہ مسلمان کے لیے، مسلمان کے صرف ہر انسان کے لیے نصاب زندگی ہے یہ پوری، یہ انسان کو سیدھا رستہ دکھاتی ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، ہائے ہائے، شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ دیکھ لینا خدا کے لیے اس شکوے کی زد کے اندر نہ آ جانا جو رسول قیامت والے دن پیش کریں گے، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب بے شک میری قوم بنا لیا تھا اس نے ھذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا، چھوڑا ہوا۔ یہ رسول سے کون مراد ہے؟ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ مراد۔ یہ شکوہ، یہ شکایت اپنی قوم سے متعلق، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو کیا ڈال دیا، پسے پشت ڈال دیا تھا، نہیں سمجھا انہوں نے، نہیں مانا، میں نے تو تکلیفیں برداشت کی، میں نے تو مصیبتیں برداشت کی، میرے بلال نے تو تپتے کوئلوں کے اوپر بھی لیٹ گیا لیکن اس نے قرآن کو نہیں چھوڑا، میرا خباب وہ بھی جلتے انگاروں کے اوپر لیٹ گیا لیکن اس نے قرآن کو نہیں چھوڑا، یا اللہ پاک عمار بن یاسر کو غوطے پانی کے اندر دیے جاتے تھے لیکن اس نے اس قرآن کو نہیں چھوڑا، یا اللہ یہ جو دوسرے بے ایمان ہیں قرآن پاک تھا ان کے پاس لیکن انہوں نے اس کو نہیں سنا، نہیں سمجھا، نہیں عمل، میری اس قوم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے قیامت والے دن کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی فرشتے کھینچ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کدھر لے کے جا رہے ہیں ان کو، یہ میرے امتیاں چھوڑ دو ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اے میرے پیغمبر تجھے نہیں پتا کہ تیری زندگیوں کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، ہم جانتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، انک لا تدری، بے شک آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ہم جانتے ہیں انہوں نے دین کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے ہم ان کو جہنم کی طرف پھینک رہے ہیں آج۔ سمجھ آئی ہے؟ اس شکوے کی زد سے بچ جاؤ، خدا کے لیے بچ جاؤ، کر لو اپنے رسول سے محبت، مت کرو اس دنیا کے اوپر اتنا گمان اور اتنا یقین، یہ دنیا بے وفا ہے، اس کے اندر رہنے والا بھی ہر کوئی بے وفا ہے، کسی سے کوئی تمہیں وفاداری حاصل نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے، کہ دنیا کی ہر محبت کا انجام بے وفائی ہے، اور واحد اللہ کی محبت ہے جس کا انجام صرف اور صرف وفاداری ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تیری محبت کا جہاں اور ہے، میری محبت کا جہاں اور ہے، اور دنیا کے عاشقوں مرنے والوں اور لڑکیوں کے اوپر مرنے والوں، تیری محبت کا جہاں اور ہے، میری محبت کا جہاں اور ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ایک عشق حقیقی ہوتا ہے اور ایک عشق مجازی ہوتا ہے۔ ہم نے جس سے محبت کی ہے وہ حی قیوم ہے، اور تم نے جس سے محبت کی ہے اس کو موت کھانے والی ہے۔ اگر تیرا محبوب مر گیا تو اس سے نہیں مل سکتا کبھی بھی، لیکن میرا محبوب تو وہ ہے کہ میں مرنے کے بعد اس سے جا ملوں گا۔ تیری محبت کا جہاں اور ہے، میری محبت کا جہاں اور ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے۔
وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب بے شک میری قوم بنا لیا تھا اس نے قرآن کو چھوڑا ہوا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. یہ زجر ما تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اسی طرح ہم نے کیا واسطے ہر نبی کے عدوًا دشمن من المجرمین مجرموں سے. ٹھیک ہے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا، وَنَصِيرًا اور مدد کرنے والا. کسے؟ اِذَا دہندگان سے، تکلیف دینے والوں سے تیرا رب تیری مدد کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آج یہ آپ سے دشمنی لے کے بیٹھے ہیں مجرموں سے. ہم نے ماضی کے اندر بھی ہم نے مجرموں سے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے. ٹھیک ہے، ماضی میں ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن ضرور بنایا ہے. آپ کے لیے بھی ہم نے یہ دشمن مقرر کیے ہیں، لیکن آپ نے کرنا ہے صبر. ان نبیوں نے بھی صبر کیا تھا، آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے. ہاں تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے والا، یعنی تجھے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے گا. اور ہاں جو آج لوگ تجھے تانے کس رہے ہیں، جو تکلیفیں دے رہے ہیں، ہاں تیرا رب ضرور تیری مدد کرے گا. ان کافروں کے مقابلے میں تیرا رب تیری کیا کرے گا؟ ضرور مدد کیا کرے گا. سمجھ آئی ہے؟ یہ ہر مبلغ کے لیے یہ تسلی ہے. ہر مبلغ حق کی جو تبلیغ کرتا ہے اس کے دشمن ضرور بنتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ حق کی تبلیغ، فضائل نہیں، فضائل مسائل یہ نہیں، عقائد جو حقیقت کے اوپر مبنی جو عقائد ہوتے ہیں جو مبلغ بیان کرتا ہے اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ لوگ دشمن بن جاتے ہیں. ہر داعی توحید کو 3 جماعتوں سے ضرور مقابلہ کرنا پڑتا ہے. ایک جماعت تو اس کی اپنی ہوتی ہے مومنین مخلصین کی، دوسری جماعت ہوتی ہے جو سیدھی مخالفت کرتے ہیں کافر، تیسری جماعت کیا ہوتی ہے؟ منافقین کی جماعت ہوتی ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ بھی اپنا الگ جہان رکھتے ہیں نا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا. سمجھ آئی؟ یہ بھی اپنا الگ جہان. منافق، مخالف اور مومن مخلص، ان کو مقابلہ ضرور کرنا پڑتا ہے. اپنوں کا مقابلہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ دیکھو کبھی کبھی اپنوں کے دل کے اندر بھی تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، وہ بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، مغموم ہو جاتے ہیں. اب صحابہ کرام کے دل میں تھوڑی سی پریشانی آتی تھی، اللہ فوراً آیت اتار دیتا تھا، ان کو تسلی ہو جاتی تھی، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا تھا. اور آج بھی ہر مبلغ کے لیے اپنوں کے لیے تسلی دینا بھی ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ تم صبر کرو، صبر کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا. اور مخالف کا مقابلہ بھی وہ کرتا ہے اور منافق کا مقابلہ بھی وہ کرتا ہے. اور سب سے زیادہ مشکل جو اس کے لیے مقابلہ کرنا ہوتا ہے وہ منافق سے ہوتا ہے. منافق سے، کیونکہ یہ اندر کا دشمن ہوتا ہے، یہ پورے راز جانتا ہے، یہ پورے بھید جانتا ہے، پوری پہیلی جانتا ہے. اس سے سب سے زیادہ مشکل اس کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے دشمن سے سب کی حفاظت فرمائے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ ایسے چھپے دشمن سے سب کی حفاظت فرمائے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں جی آگے، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. یہ جی 7واں شکوہ آ گیا ہے. 7 شکوے تھے اس صورت میں، 7واں شکوہ ہے. دیکھیں، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس کے قرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ، کیا ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی مرتبہ میں اس کے اوپر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح نازل کیا، یعنی تدریجن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر اسی طرح نازل کیا. کیوں؟ 2 فائدے اللہ ذکر کریں گے جی، 2 فائدے سمجھ لیں. کافر لوگ جو تھے کہتے تھے، ان کا اصل سوال کیا تھا؟ اصل ان کا اعتراض یہی تھا، یہ تھوڑا تھوڑا جو بنا کر لے کے آتا ہے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، بعد میں پھر سوچو وچار کر کے پھر یہ بناتا ہے، پھر ہمارے سامنے پیش. اچھا اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا، یہ کتاب سچی ہوتی، یہ ایک ہی بار کیوں نہیں قرآن پاک اتر گیا؟ جس طرح تورات اور انجیل اترے تھے ایک ہی بار، یہ قرآن اس طرح ایک بار کیوں نہیں اترا؟ اللہ نے 2 جواب دیے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے اسی طرح نازل کیا، اور اس طرح نازل کرنے کے اندر 2 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کافروں کی طرف سے کوئی مغموم بات سنیں گے جس سے آپ رنجیدہ ہوں،
جس سے آپ مغموم ہو، جس سے آپ غمگین ہو، ہم فوراً قرآن کی آیت نازل کر کے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کا دل اور مضبوط ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ دیکھو مثال کے طور پہ کسی کو میں تسلی دوں، بھئی آج کے 10 سال بعد تجھے یہ نقصان ہونے والا ہے اور تو نے صبر کرنا ہے۔ ایک بار میں نے 10 سال پہلے تسلی، 10 سال بعد اس کو نقصان ہو گیا، لیکن میری تسلی اس کو تھوڑی کارآمد نہیں ہوگی کیونکہ پرانی ہو چکی ہے میری تسلی۔ ایک ہے موقع کے اوپر اس کو سمجھایا جائے، تسلی دی جائے، اس سے اس کا دل اور مضبوط ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کافر آپ کو مغموم شدہ باتیں کرتے ہیں، حیران کن پریشان کن باتیں کرتے ہیں، ہم قرآن کی فوراً آیت اتارتے ہیں، آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور آپ کو تسلی ہو جاتی ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ کافر جب بھی آپ کے سامنے کوئی سوال کرتے ہیں، کوئی مثال لے کے آتے ہیں، ہم فوراً اس سوال کے جواب میں وہ آیت اتار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھئی، سوال کے بعد جو جواب ہو فوراً وہ کارآمد ہوتا ہے، وہ بہترین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سوال کے بعد، اعتراض کے بعد فوراً جواب دے دیا۔ ایک پہلے کوئی بات ہو، کوئی جواب ہو، وہ اور الگ بات ہے، اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا، لیکن سوال کے فوراً بعد جو جواب دیا جائے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کافروں کی مثال کو ختم کر کے، باطل کو ختم کر کے ہم حق کو لے آتے ہیں اس کی جگہ جو جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی اب اس ترجمہ۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتاری گئی اوپر اس کے قرآن، کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس کے قرآن ایک ہی جگہ، ایک ہی مرتبہ۔ کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح نازل کیا، کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ مضبوط کریں ہم ساتھ اس کے آپ کے دل کو، تاکہ مضبوط کریں ہم ساتھ اس کے آپ کے دل کو۔ ٹھیک ہے، ورتلناہ ترتیلا، اور اتارا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ، پڑھا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے، دونوں ترجمے ٹھیک ہے۔ اتارا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے، یا پڑھا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ آگے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور نہیں آتے وہ آپ کے پاس، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، نہیں آتے وہ آپ کے پاس ساتھ کوئی مثال لے کر، کوئی سوال لے کر، کوئی مثال لے کر، إِلَّا جِئْنَاكَ، مگر لے آتے ہیں ہم ساتھ حق کے۔ ٹھیک ہے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہتر ہوتا ہے ازرو وضاحت کے۔ یعنی کافر یہ جو کوئی سوال لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، ہم فوراً اس کا کیا کر دیتے ہیں؟ اس باطل کی جگہ حق اتار دیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، اور وہ ازروے جواب کے، ازروے وضاحت کے کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا بہتر ہوتا ہے وہ جواب۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی کرم نوازی ہے اس امت کے اوپر۔ دیکھو تورات اتری، انجیل اتری، تو اللہ نے ایک ہی بار اتاری تھی، وہ تختیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی ایک ہی بار دے دی، انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار دے دیا۔ اور اس کے اندر ہوا کیا تھا؟ ان امتوں کے اوپر احکام ایک ہی مرتبہ لاگو ہو گئے، سارے جتنی بھی شریعت تھی وہ یک دم ان کے اوپر لاگو ہو گئی، عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ لیکن اللہ نے اس امت کے اوپر کتنا احسان کیا کہ اگر اللہ اس قرآن کو ایک ہی مرتبہ نازل کر دیتے تو سارے جتنے بھی اس کے اندر احکام تھے وہ ایک ہی مرتبہ لاگو ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً آہستہ آہستہ احکامات کو نازل کیا، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے عمل کو فرض قرار دیا، ضروری قرار دیا۔ سمجھے؟ پہلے کوئی عمل آیا، پھر دوسری مرتبہ کوئی عمل آتا، پھر تیسری مرتبہ کوئی عمل آتا، چوتھی مرتبہ کوئی عمل آتا۔ سمجھ؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اگر یہ بھی قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی۔ سمجھ آئی؟ ہاں، دیکھیں جی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مستقل مہربانی ہے اس امت کے اوپر کہ 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ کتنا؟ 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا ہے۔ ہائے ہائے، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا، تخویف اخروی، وہ لوگ جو اٹھائے جائیں گے علی وجوہہم، اوپر اپنے منہوں کے، ٹھیک ہے، الی جہنم، طرف جہنم کے، اولئک شر مکانا، یہ لوگ برے ہوں گے ازروئے جگہ کے، یہ لوگ کیا ہوں گے؟ برے ازروئے جگہ کے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بڑے گمراہ ہیں۔ ازروئے جگہ کے برے ہوں گے مطلب آخرت میں جہنم ہوگی، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور گمراہ ہیں کہاں؟ دنیا کے اندر گمراہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر
آج تو یہ طرح طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن یہی ظالم جب کل قیامت کا دن ہوگا ان کا انجام کیا ہوگا؟ جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو منہ کے بل یہ چل کے آئیں گے ہمارے پاس. علی وجوہہم، آیت کے اندر دیکھو، علی وجوہہم الی جہنم، جہنم کی طرف منہ کے بل چل کے آئیں گے، منہ کے بل. ٹھیک ہے، ٹانگیں اوپر اور پاؤں نیچے ہوں گے ان کے. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منہ ان کا نیچے ہو جائے گا، ٹانگیں اوپر، یہ منہ کے بل چل کے آئیں گے. دوسرا مطلب یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فرشتے ان کو اللہ معاف کرے پاؤں سے پکڑیں گے اور الٹا ان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن پہلا مطلب کارآمد ہے کہ منہ کے بل چلیں گے، کیونکہ حدیث بھی اس کی مطابقت کرتی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ جو کافر ہوں گے منہ کے بل چلیں گے، اور اگر رستے کے اندر تو کوئی کانٹا بھی ہوگا تو منہ سے ہی وہ ہٹائیں گے اپنے. صحابی رسول نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، منہ کے بل کس طرح کوئی چل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب ان کو دنیا کے اندر پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ رب ان کو قیامت والے دن منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے. سمجھے، اس کو ہر لحاظ سے قدرت ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو سزا دیکھو کس طرح دی جا رہی ہے، بالکل ان کے گناہ کے مطابق سزا دی جا رہی ہے. دنیا کے اندر اندھی چال چلتے تھے. امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں اتارے. کیمیاء سعادت ان کی ایک کتاب ملتی ہے، احیاء العلوم ان کی کتاب ملتی ہے، اور بڑے عجیب عجیب انہوں نے باتیں کہی ہیں نیکی کے اوپر مبنی، بڑی بڑی عجیب باتیں انسان کو سمجھانے کے لیے. انہوں نے فرمایا کفار کا یہ حال اللہ تعالیٰ بالکل ان کی حیت کے مطابق اور بالکل ان کے عمل کے مطابق یہ سزا دے گا. کس طرح دنیا کے اندر یہ اندھی چال چلتے تھے. مثال کے طور پہ قرآن پڑھ کے انسان بلندی کی طرف چلتا ہے، بلندی پہ چڑھتا ہے. قرآن چھوڑ کے انسان پستی کی طرف، زمین کی طرف. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بالکل ان کے عمل کے مطابق ان کو سزا دیں گے کہ انہوں نے بلندی کو نہیں چنا، بلندی کو نہیں پسند کیا، انہوں نے پستی کو ہی پسند کیا. اللہ ان کا منہ ہی الٹا کر دیں گے، ان کی ٹانگیں اوپر کر دیں گے. اللہ منہ کے بل چل کے گھسٹ کے یہ وہاں جہنم کی طرف جائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بڑے بڑے عجیب کرشمے ہوں گے بھی قیامت والے دن. یوں ہی نہیں حدیث میں آتا 50,000 سال لمبا، بڑے بڑے عجیب کرشمے اور بڑے بڑے عجیب عجیب باتیں، بڑے بڑے منظر وہاں پہ لگیں گے کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی. پتہ نہیں میری باری جب آئے گی میرا بنے گا کیا. ہائے ہائے، 40 سال پہلے غریب لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور مالدار پیچھے حساب کتاب میں پھنس جائیں گے. غریب لوگ 40 سال پہلے ہی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. انہوں نے کس کا حساب دیں؟ دنیا کے اندر جنہوں نے بھوکے رہ کے زندگی گزاری کتنا کی حساب کتاب تو دیں گے امیر مالدار لوگ. لاؤ 1-1 روپے کا حساب دو مجھے، میں نے تمہیں دیا تھا نا پیسہ، کدھر خرچ کیا ہے، لاؤ ذرا حساب دو مجھے آ کے. سمجھے، پھر وہاں کوئی نہیں حساب دے سکے گا، کوئی نہیں حساب دے سکتا، مر جائیں گے. ایک نعمت کا بھی ہم حساب نہیں دے سکتے وہاں پہ. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کئی نعمتیں اللہ کے دربار میں اکٹھی ہو جائیں گی، ہر نعمت سوال کرے گی اللہ سے، یا اللہ اس کو میرا حساب لے. اس کو کہ آئے گی وہ نعمت اس سے حساب لینے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ایک نعمت کا بھی حساب نہیں، ساری نیکیاں اس کی ختم، وہ نعمت لے جائے گی. اللہ کہیں گے اب بتا کہاں جائے گا، باقی نعمتیں بھی وہی پڑی ہیں. اللہ کہتے میرا فضل ہی ہے تجھ کے اوپر، میرا فضل ہی ہے. اس کا فضل مانگا کرو، خدا کے لیے فضل مانگا کرو. بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا عبادت گزار آدمی گزرا تھا، روایات میں آتا ہے. بڑا راہب تھا، اپنے بیوی بچوں کو پوری زندگی کا خرچہ پانی دے کے چلا گیا گھر سے. یہ لو بھائی پوری زندگی کا خرچہ پانی اور میں جا رہا ہوں یہاں سے. چلا گیا سمندر کے درمیان میں کسی ٹیلے کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرنے لگ گیا اللہ کی. 500 سال تک اس کی اللہ کی عبادت کی اس نے. 500، اللہ لمبی زندگی دے دی اس کو. 500 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں سے اس کا پیٹ بھرا تھا. غیب کے خزانے، مختلف قسم کے پھل آ رہے ہیں اس کے پاس، انار آ رہے ہیں، انگور آ رہے ہیں، انجیر آ رہی ہے، کھجور آ رہی ہے، کھانا آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کا کرتے تھے. جب اس کی وفات ہوئی نا، جب گیا اللہ کے دربار میں، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ
میں نے اس کو اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل کیا، اپنا فضل کیا، اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ وہ بندہ اڑ گیا، کہنے لگا یا اللہ 500 سال عبادت کی ہے تیری، تو کہتا ہے تیرے فضل سے جنت سے جا رہا ہوں، میں نے اپنی عبادت کیا، عبادت کے بل بوتے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ پھر کہیں گے فرشتوں سے او اسے کو جنت کے اندر چلا جائے، اپنے فضل سے جنت میں، پھر ہٹ جائے گی، یا اللہ یہ کیا بات ہے، 500 سال تیری عبادت کی ہے، تو کہہ رہا تیرے فضل سے جنت میں جا رہا ہوں۔ پھر اللہ تیسری بار کہیں گے او اسے جنت کے اندر بھیج دو، میں اپنا فضل کر رہا ہوں اس کو، پھر پھنس جائے گی، یا اللہ 500 سال عبادت کی ہے تیری، تو کہہ رہا تیرے فضل سے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ کہیں گے اس کو ذرا جہنم کے کنارے تک لے کے جاؤ، ذرا فرشتے اس کو لے کے آئیں گے جہنم کے کنارے، اس کا گلا جو ہے پیاس سے سوکھ جائے گا سارا، پھر کہے گا پانی پانی، پکارے گا، غیب سے اللہ تعالیٰ ایک گھڑا لے کر آئے گے، گھڑا، غیب سے آواز آئی ہے کوئی 500 سال کی عبادت جس کے پاس ہو، ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا بابا میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، مجھے یہ پانی پلا۔ 500 سال کی عبادت بھیج دی، اس نے پانی کا گھونٹ پی لیا۔ اللہ نے فرمایا ادھر آ میرے پاس، ایک گھونٹ کے پیچھے تو نے 500 سال کی عبادت اپنی بیچ دی، اب مجھے حساب دے ایک ایک لقمے کا، جو غیب کے خزانے سے تیرے پاس میں دنیا میں بیچتا تھا، دے مجھے حساب، جو انار کے دانے میں تیرے پاس بیچتا تھا ایک ایک دانے کا مجھے حساب دے، دے مجھے ایک ایک پانی کے گھونٹ کا حساب جو دنیا میں غیب کے خزانے سے۔ وہ پھر کہے گا یا اللہ واقعی تیرے فضل سے گئے وہ جنت کے اندر۔ ہاں انصاف نہ مانگنا کبھی بھی، اس سے پھنس جائیں گے، سارے پھنس جاؤ گے اس کے انصاف کے آگے۔ ایک بزرگ تھے، اس نے 40 سال بیٹھ کے پتھر کے اوپر عبادت کی، 40 سال بیٹھ کے پتھر کے اوپر عبادت کی، اور اس نے 40 سال یہی عبادت کی، یا اللہ انصاف والا معاملہ کرنا میرے ساتھ، انصاف والا۔ اس نے تو اپنی طرف سے بڑی دعا کی میرے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا، اور جب فوت ہوا اللہ نے کہا انصاف تیرے ساتھ یہ ہے، جس طرح 40 سال تو نے اس پتھر کے اوپر بیٹھ کے عبادت کی، اب 40 سال یہ پتھر بھی تیرے اوپر ہی بٹھایا جائے۔ سمجھ آئی؟ ہاں انصاف تو یہی ہے، 40 سال اس پتھر کو بھی تیرے اوپر کیا کر دیا جائے، رکھ دیا جائے، یہی میرا انصاف ہے۔ سمجھے؟ فضل مانگا کرو خدا کے لیے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، آپ تو عبادت شب گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، آپ تو عبادت گزار ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، اللہ کے محبوب و پیارے ہیں، آپ بھی اللہ کی رحمت سے؟ فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ ہاں اللہ اکبر، امال، ہاں بالکل امال کے اوپر بھروسہ مت کرنا، نہیں کرو، بالکل ریاکاریاں اس کے اندر، ریاکاریاں ہیں، اخلاص نہیں ہے بالکل۔ ہائے ہائے، اللہ نے پھر فرمایا یہ جو ظالم ہوں گے اولئک شر مکانا، یہ ازروئے جگہ کے بھی کیا ہوں گے، برے ہوں گے، اور دنیا کے اندر بھی گمراہ۔ آگے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اب یہ دلائل نقلیہ کا آغاز یہاں سے شروع ہو گیا جی۔ کتنے دلائل نقلیہ تھے جی؟ 7، اور وہی صورت کے اوپر، دعوی صورت کے اوپر، برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور کیا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پس ہم نے کہا جاؤ تم دونوں طرف اس قوم کے، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ہمارے توحید کو جنہوں نے جھٹلایا، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، انہوں نے تکذیب کی ہمارے پیغمبروں کی، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، ہلاک کرنا، غرق کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ میرا مسئلہ توحید نہیں مانا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ایک نقلی، دوسری نقلی دلیل یہ آگے وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور قوم نوح بھی اسی طرح، جب کہ جھٹلایا انہوں نے رسولوں کو، الرسول جمع ہے، یہ کیوں آئی ہے؟ ایک نبی کی تکذیب کرنا گویا سب نبیوں کی تکذیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اغرقناہم، غرق کیا ہم نے ان کو، وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے کیا ان کو لوگوں کے لیے نشانی، ہاں عبرت حاصل کر لو، قوم نوح سے ہم نے غرق کر دیا، میرا مسئلہ توحید قبول کر لو، سیدھے رستے کی طرف آ جاؤ، وگرنہ تمہیں بھی سیلابوں میں غرق کر دوں گا میں۔ وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب دردناک۔ وَعَادًا، اچھا یہ اب دلیل نقلی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی یہ دلیل نقلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَعَادًا تیسری، قوم عاد، اور قوم عاد کون سے پیغمبر تھے اس کی طرف؟ ہاں جی ہود علیہ السلام، وَثَمُودَ، اور قوم سمود کون سے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والے کون سے پیغمبر تھے؟ ہاں جی
شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اصحاب مدین بھی کہا گیا, اصحاب الایکہ بھی کہا گیا, اصحاب الرس بھی کہا گیا ہے, کنویں والے, یا اس بستی کے اندر کوئی کنواں تھا اس وجہ سے مشہور تھے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں اصحاب الرس سے ایک پیغمبر تھے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ الصلوۃ والسلام. وہ اپنے قوم کو تبلیغ کرتے تھے, لیکن ان کی قوم نے اپنے پیغمبر کو پکڑ کے کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا. اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا, اپنے پیغمبر کو پھر خلاصی عطا کی اس کنویں سے. تو اس وجہ سے اس قوم کو کنویں والے کہا جاتا ہے, لیکن زیادہ یہی ٹھیک ہے کہ اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. ٹھیک ہے, اچھا کتنی ہوگی جی؟ تیسری قوم سمود, چوتھی و اصحاب الرس 5. ٹھیک ہے, قوم عاد کی طرف, قوم سمود کی طرف, قوم شعیب کی طرف ہم نے قوم شعیب کو کی طرف ہم نے ان کے پیغمبروں کو بھیجا, توحید کا مسئلہ بتایا, لیکن انہوں نے کیا کی؟ تکذیب کی. آگے چھٹی وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا, اور جماعتیں درمیان اس کے بہت ساری. ان جماعتوں کے درمیان اور بھی کئی امتیں آئیں, بہت ساری جماعتیں آئیں. ان ظالموں نے پیغمبر کے مسئلے کو قبول نہیں کیا, دعوت کو قبول نہیں کیا, لیکن ہم نے پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ, اور ہر ایک کے لیے بیان کیا ہم نے واسطے اس کے مثالیں. اللہ نے فرمایا کئی کئی مثالیں دے کے ان کو سمجھایا تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر حق پڑ جائے, ان کو سمجھ آ جائے, لیکن انہوں نے نہیں مانا, تکذیب کی ہمارے پیغمبروں کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا, اور لیکن انہوں نے نہیں مانا اور ہر ایک کو ہلاک کر دیا ہم نے ہلاک کرنا. اچھا, اللہ نے فرمایا کئی جماعتیں آئیں, صرف چند پیغمبر ہیں جن کی قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہمارے اوپر صرف بطور واعظ و نصیحت. 1,24,000 انبیاء کم و بیش آئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا واقعات, کیا کیا قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا, تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہمارے پاس صرف 17-18 نبیوں کے نام ہیں, اور ان میں سے بھی تفصیلی واقعات جو ہے یہ حضرت صالح, حضرت ہود, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, ان پیغمبروں, حضرت شعیب علیہ, ان پیغمبروں کے واقعات ہیں بس, زیادہ تفصیل اور کسی کی نہیں. حضرت اسماعیل کی بہت کم تفصیل ہے, حضرت اسحاق کی بہت کم تفصیل ہے, اسی طرح حضرت یسع, ذوالکفل بہت کم, زکریا علیہ السلام کی تفصیل مل, یعنی بہت کم پیغمبروں کی تفصیل. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ہمیں نہ ملتا, ان کی تفصیل ہمیں نہ ملتی. کیوں ملی؟ وہ ظالموں نے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام تھا, یہ مصر کس طرح چلے آئے. ٹھیک, اسی سوال کے جواب میں اللہ نے پوری سورت نازل کر دی. اس وجہ سے حضرت یوسف کا واقعہ بھی ہمیں پتہ ہے, سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں, وگرنہ پتہ نہیں کیا کیا ظالموں نے کیا تھا اپنے پیغمبروں کے ساتھ, اور ہم کون سا اچھا کر رہے ہیں. ہمارا بھی وہی حال ہے, ہم بھی نہیں وفاداری کا ثبوت دے رہے, ہم بھی دغا بازیاں ہی کر رہے ہیں آج. بلکہ پرانی قوموں میں جتنے گناہ تھے سارے ہی ہمارے اندر ہیں, کلہم ہمارے اندر ہیں وہ سارے گناہ. اور یہ اللہ کا حوصلہ ہے, یقین کرو ہمارے اوپر حوصلہ ہے اس ذات کا, نہ حوصلہ ہوتا. ہاں, اللہ اکبر. دیکھیں جی آگے, وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. جی بھائی, دلیل نقلی نمبر 7, اور البتہ تحقیق آئے ہیں اوپر بستی کے, اور البتہ تحقیق آئے ہیں اوپر بستی کے, الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, جو بارش کی گئی بارش برائی کی. جی بھی بول سکتا ہے یہ کون سی قوم مراد ہے؟ ہاں بھی پیچھے والے ہیں, کوئی زور لگائے, کس کی قوم, کون سے پیغمبر مراد ہیں؟ جی بھائی ہے کوئی پیچھے والے؟ ہود علیہ السلام, نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کا گزر گیا پیچھے. جی دائیں والے, آگے سے آواز آ گئی ہے, غور سے دیکھو اوپر عذاب کن کے اوپر ہی آیا تھا. جی دائیں بائیں والے, پیچھے والے, میاں صاحب, ندیم صاحب, سرچ کریں, سرچ, غور و فکر کرو, تدبر کرو قرآن میں. اب یہ تھوڑی کرنا ایک کان سے نکلا دوسرے کان سے نکل سنا, ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال, کہ اللہ نے فرمایا بارش ہوئی ان کے اوپر, برائی کی بارش بستی والوں کے اوپر. وہ بارش سے یہی مراد لے لو, اللہ نے کون سا ان کے اوپر قطرے برسانے تھے, پتھروں کی بارش برسی تھی ان کے اوپر. لوط علیہ السلام, قوم لوط علیہ السلام تھی, یہ وہ مراد ہے اس کے اندر.
سمجھ آئیے؟ پتھروں کی بارش ہوئی تھی ان کے اوپر. ہاں اب بے شک کی سب نے کہنا ہے. ہاں آگے دیکھو، افلم یکونوا یرونہا، آیا پس نہیں ہے وہ دیکھنے والے ان بستیوں کو. افلم یکونوا یرون، آیا پس نہیں ہے وہ دیکھنے والے ان بستیوں کو. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ تھے وہ نہیں امید رکھتے دوبارہ زندہ ہونے کی. اللہ نے فرمایا یہ عرب والے شام کے اندر تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوط علیہ السلام کی بستی نہیں دیکھتے، یہ عبرت حاصل کرتے، سیدھے رستے کے اوپر چل پڑتے. لیکن اللہ نے فرمایا سمجھنا تو کیا، اصل بات یہ بدبخت دوبارہ اٹھنے کا یقین ہی نہیں رکھتے. ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو پتا ہوتا دوبارہ اٹھ کے ہم نے رب کے سامنے جانا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، تب تو یہ کچھ کرتے. لیکن ان کا قیامت کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا سمجھنا ہے. ٹھیک ہے آگے، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، استہزاء بالرسول اور ساتھ تخویف اخروی بھی. اور جب آپ کو دیکھتے ہیں یہ مشرک میرے پیغمبر، ان یتخذونک، نہیں بناتے آپ کو، الا ہزوا، مگر مسخری کیا ہوا، ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں آپ کو. احاذ الذی بعث اللہ رسولا، آیا یہ ہے وہ کہ اللہ نے بھیجا جس کو رسول بنا کر. یہ مذاق جب چلتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے، کہتے تھے او یہ بندہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. اچھا ہاں، ان کادا لا یضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، دور کر دیتا ہمیں ہمارے معبودوں سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ صبر کرتے ہم اوپر ان کے. یہ اپنی دل فریب باتوں سے نا ہمیں دھوکہ دے کر ہمیں اپنے معبودوں سے کیا کر دیتا، دور کر دیتا. یہ تو شکر ہے کہ ہم اپنے معبودوں کے اوپر صبر کر کے بیٹھے، جمے رہے. ٹھیک ہے دیکھو یہی بات ہوتی ہے، نصیحت کرنے والا اسی طرح برا لگتا ہے انسان کو. ہاں پکے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی اپنی روایات کے اوپر پکے ہیں ہم، اسی طرح انسان نصیحت کرنے والے کو اپنے لیے اپنے حق میں برا سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں، وہ ظالموں تمہیں تو وہ جنت کا رستہ دکھا رہا ہے، تمہیں تو وہ سیدھا رستہ دکھا رہا ہے، تمہیں تو وہ انسانیت کی ترقی کا راز دے رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ ہمیں اپنے معبودوں سے کیا کر دیتا، دور کر دیتا، گمراہ کر دیتا. اللہ نے فرمایا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب جان لیں گے وہ جس دن دیکھیں گے وہ عذاب، جب دیکھیں گے وہ عذاب، من اضل سبیلا، کون زیادہ گمراہ تھا ضرور مذہب کے. جب میرا عذاب دیکھیں گے پھر ان کو پتا چلے گا اصل گمراہ ہے کون، میرا پیغمبر تھا لعاذ باللہ، یا یہ بدبخت جو اپنے خود ساختہ معبودوں کے اوپر جمے ہوئے تھے، سجدے کر رہے تھے، نظر نیاز دے. پھر پتا چل جائے گا ان کو جب میرا عذاب دیکھیں. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. ہائے منشأ زلال، ہاں کیوں انہوں نے گمراہی اختیار، کیوں گمراہ. آیا دیکھا آپ نے اس انسان کو جس نے بنا لیا اپنی خواہشات کو معبود. ہاں غور سے دیکھو اس آیت کو، غور سے سمجھنا، اپنے دل میں بٹھانا. آیا میرے پیغمبر دیکھا ہے آپ نے اس انسان کو جس نے اپنی خواہش کو کیا بنا لیا، اپنے نفس کے پیچھے چل پڑا، یعنی نفس کے پیچھے چل کے اس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، آیا پس ہوگا تو اوپر اس کے نگہبان، آپ اس کے اوپر نگہبان ہو سکتے ہیں، کچھ سمجھا سکتے ہیں، آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں جس نے اپنے نفس کی تابع داری کرنی شروع کر دی. آگے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ان کے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں جو آپ قرآن ان کو پڑھ کے سناتے ہیں. انہم الا کالانعام، نہیں ہے وہ مگر جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح ہیں یہ، جانوروں کی طرح. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں جانوروں سے بھی ازرو مذہب کے. دیکھو غور سے سنو، بھی غور سے سنو. اللہ مہر جباریت سے بچائے، ہر کسی کے دل کو مہر جباریت سے بچائے. اللہ نے فرمایا جس نے اپنے نفس کی پیچھے چل پڑا، جو اس کے نفس نے کہا بس وہی پورا کر رہا ہے، اپنی خواہش کے مطابق وہ کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے. قرآن کے باتیں وہ قرآن کی نصیحت کو تو وہ قابل قبول سمجھتے ہی نہیں ہے، نبی کی بات کے اوپر تو وہ سمجھتے نہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کہا کیا میرے پیغمبر ایسے بندے کو آپ رستہ دکھا سکتے ہیں، آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ اللہ ہر کسی کے دل کو مہر جباریت سے بچائے. جب یہ لگ جاتی ہے کسی کے دل پر، پھر نبی بھی اسے سمجھانے کے لیے آ جائے وہ نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا. اس کا دل پکا ہو جاتا ہے کفر کے اوپر، گناہ کے اوپر، برے کاموں کے اوپر پکا ہو جاتا ہے. یہ دیکھو اللہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ جو انسان میرے پیغمبر دین اسلام کو چھوڑ کے خواہش کے پیچھے چل پڑا، آپ اس کو نہیں ہدایت دے سکتے، کبھی بھی نہیں دے سکتے. آپ اس کو چھوڑ دے. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کا قرآن سنتے ہیں؟
یا سمجھتے ہیں نہیں سنتے نہیں سمجھتے, جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں ان کے دل و دماغ, جانوروں کی طرح. بلکہ اللہ نے فرمایا جانوروں سے بھی بدتر. چلو جانور پھر بھی اپنے مالک کا اشارہ سمجھ جاتا ہے, جانور کو پتا ہے یہ گھاس میں نے کھانا ہے یہ نہیں کھانا, جانور کو پتا ہے یہ پتے میرے لیے مضر ہیں یہ میرے پتے میرے لیے اچھے ہیں, یہ میرے لیے پتے فائدے مند ہیں. لیکن یہ ظالم تو ایسے بے ایمان ہیں اپنے اصل مالک کی بھی پہچان نہیں رکھتے, اپنے اصل مالک کے سامنے بھی گردن جھکانا نہیں جانتے. تو جو بندہ خلاصہ کلام اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے, یاد رکھنا 1,24,000 پیغمبر بھی آ جائیں جس کے دل کے اوپر مہر لگ جائے, نہیں سمجھا سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو, جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو نہیں سمجھا سکتا کوئی بھی اس کو. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا جانور کیا, جانوروں سے بھی بدتر ہیں ایسے لوگ جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی. جزاک اللہ جی, صدق اللہ العظیم. حاضری دے دیں جی یہ سارے.